الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا ہے اور اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد فرمائی ہے. وہ ان کو ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہا کریں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں. یہی جماعت اللہ کا لشکر ہے. سن لو کہ اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں،
صحابہ راحت قلب و جگر آنکھوں کے تارے ہیں، صحابہ رونق بزم رسالت بن کے آئے ہیں، صحابہ ہی نے سمجھائے نبی کے جو اشارے ہیں، صحابہ نے صداقت سے، عدالت سے، سخاوت سے، شجاعت سے پریشان گے سوئے عالم سوارے ہیں، صحابہ ہی کے نصرت کو خدا نے آسمانوں سے فضائے بدر میں لشکر فرشتوں کے اتارے ہیں، صحابہ کو خدا نے عز و تمکین و رضا بخشی، خدا کے برگزیدہ ہیں، رسول اللہ کے پیارے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر اور معاویہ نے محبت سے نبی کے بعد بھی یکجان ہو کر دن گزارے ہیں، ظہور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں، یہ تو ایک عمومی نظم تھی، خصوصیت کے ساتھ جس شخصیت کا آج تذکرہ کرنے لگا ہوں ان کے بارے میں کچھ اشعار ہیں۔ پڑھتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، پڑھتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، دل میں ہے میرے الفت حضرت معاویہ کی، اصحاب مصطفیٰ میں جس سے ہوئے ممیز، تھی وحی کی کتابت حضرت معاویہ کی، ایمان میں تھے کامل قرآن پر تھے عامل، مشہور تھی عبادت حضرت معاویہ کی، خرد و کلاں کی اس میں تخصیص تھی نہ کوئی، تھی بے ریا سخاوت حضرت معاویہ کی، رشتے میں مصطفیٰ کے تھے آپ بھی برادر، دیکھیے تو کوئی عظمت حضرت معاویہ کی، اسلام کے تھے محسن اور دین کے فدائی، اے سب کے دل میں عزت حضرت معاویہ کی، حسنین سے تھی الفت اعدائے دین سے نفرت تھی، یعنی تھی پاک تینت حضرت معاویہ کی، سبت نبی نے ان سے کر لی مصالحت جب، ہر ایک نے کر لی بیعت حضرت معاویہ کی، تبلیغ حق میں کوشاں دن رات وہ رہے یوں، پھیلی جہاں میں شہرت حضرت معاویہ کی، رکھتے ہیں بیر ان سے انور جو اس جہاں میں، رکھتے ہیں بیر ان سے انور جو اس جہاں میں، حیران ہوں میں کیوں کر جائیں گے وہ جنا میں، ایک نظم اور ہے، آ سناؤں تجھ کو میں ایک مرد حق کا ذکر خیر، ملت اسلام پر ہے جس کے احسانوں کا بار، جس کو عزت سے سبھی کہتے ہیں خال المؤمنین، یہ حضرت معاویہ کے بارے میں، چونکہ ام المومنین کے یہ بھائی تھے، رسول اللہ کے سالہ تھے، اس لیے خال المومنین مسلمانوں کے خالد، جس کو عزت سے سبھی کہتے ہیں خال المؤمنین، مرتبہ میں ہے جو اصحاب نبی میں باوقار، پرچم اسلام دنیا میں کیا اس نے بلند، دین ملت کے لیے سب کچھ کیا اس نے نثار، کاتب وحی رسالت کا شرف اس کو ملا، خدمتیں دیں عمر بھر بے شک رہا اس کا شعار،
مرتضیٰ کے بعد آیا دور خال المؤمنین، بن کے فاتح وہ ہوا اسلام کا خدمت گزار۔ اس قدر تھی الفت حسنین اس کے قلب میں، عمر بھر دیتا رہا ان کو وظائف بے شمار۔ روم ایران کے علم سب ہو گئے پھر سرنگوں، برسر میدان جو چمکی اس کی تیغ آبدار۔ 100,000 رحمتیں ہوں اس کے مرقد پر مدام، 100,000 رحمتیں ہوں اس کے مرقد پر مدام، جس کی سب خدمات دینی ہیں قبول کردگار۔ انور مسکین اس کی منقبت کیا لکھ سکے، کی دعا جس کے لیے ختم الرسل نے بار بار۔ سناؤں تجھ کو میں ایک مرد حق کا ذکر خیر، ملت اسلام پر ہے جس کے احسانوں کا بار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آج و تخت ختم نبوت، آج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، اولاد سیدنا معاویہ، اولاد سیدنا معاویہ۔ امام اعظم ہمت، والی تدبیر و سیاست، صاحب کردار، اطاعت شعار، عاشق جانثار، نبی امین، فداکار رحمت للعالمین، کاتب وحی مبین یعنی آیات رب العالمین، کاتب فرامین خاتم النبیین، صادق و امین من جانب رب العالمین، برادر نسبتی حضور نبی کریم سیدنا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، برادر گرامی سیدنا رملہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، خال المسلمین امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، علامت کامیابی و کامرانی، نشان فتح و ظفر، عالی شان وحی ذی قدر، وقار الاسلام والمسلمین، قال رایات المفسدین والمنافقین، کاسر مکر و فریب منافقین یعنی اعداء الاسلام والمسلمین، حامی توحید و سنت، ماہی شرک و بدعت، بانی اسلامی بحریہ، خلیفہ سادس و عادل و راشد، ابو عبد الرحمن سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جس شخصیت کا تذکرہ میں کر لگا ہوں، ان کی زندگی کا ایک خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ان الفاظ کے اندر سنا دیا ہے۔ رتبے کے اعتبار سے جس شخصیت کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسا کوئی نہیں۔ پوری امت مسلمہ میں ان جیسا کوئی نہیں گزرا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ رتبے کے اعتبار سے ان کا مقام بالکل منفرد اور جدا ہے، اور میں مجدد صاحب کا وہ مکتوب سنا چکا ہوں کہ دیگر تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شہر ہیں، یعنی محشر کے میدان میں، اور ابوبکر صدیق ہم خانہ ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور کہنے والا کوئی پھکڑ باز نہیں، مجدد فسانی ہے جس کو پوری امت نے مجدد تسلیم کیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے مجدد صاحب کے مکتوبات پڑھنے کی۔ خدا کی قسم انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لکھے تو انہوں نے فارسی میں ہیں، لیکن ہمارے پاکستانی علماء اللہ ان کو جزائے خیر، انہوں نے اردو ترجمہ اس کا کر دیا، بڑا اچھا ترجمہ کیا۔ آپ لوگوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، میں مشورہ دوں گا آپ حضرات کو مجدد صاحب کے مکتوبات پڑھیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان کی کہ کیا لوگ تھے۔ خیر، ابوبکر صدیق کا مقام تو وہ ہے جو اس سے پہلے بھی کسی پیغمبر کی امت میں ایسا انسان نہیں آیا، کسی نبی کی امت کے اندر،
اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر۔ لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں فاروق اعظم کا ایک اپنا مقام ہے، اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت بڑی شخصیت۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو کچھ دنوں بعد ان کا تذکرہ آئے گا۔ آج میں سیدنا معاویہ کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ 22 رجب ان کا یوم وفات ہے، اور آج کیا ہے؟ 23 رجب۔ اور شاید اس کی وجہ بھی آپ حضرات کے علم میں آ چکی۔ گزشتہ جمعے جو ہم نے ایک پمفلٹ تقسیم کیا تھا، اس کے اندر وہ ساری تفصیل لکھ دی تھی میں نے کہ اسلام کے دشمن پیغمبر اسلام کا دشمن، پیغمبر اسلام کی جماعت کا دشمن، وہ موقع بموقع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پر تنقید، تنقیص، توہین کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ شاید ان کے مقدر میں یہی سیاہی اور تاریکی لکھی ہے، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ایسی صورتحال سے آگاہ کریں۔ اس لیے وہ پمفلٹ میں نے لکھا تھا، اور یہ اب کا نہیں، بہت پرانا ہے۔ اب کیا ہے؟ 46 یعنی 41 سال ہو گئے۔ الحمدللہ العظیم۔ اس شہر میں کسی نے اس موضوع پر کچھ نہیں لکھا، اور میری اپنی معلومات کی حد تک پاکستان میں کہیں بھی۔ بلکہ میں ایک جملہ آگے بھی بڑھا دیتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹوں کی شکل کے اندر میں جو کچھ اللہ کی توفیق شامل حال رکھ کر کچھ لکھتا ہوں، اس لاہور شہر کے اندر نہیں، میری اپنی معلومات کی حد تک کہیں بھی کسی شہر میں بڑے بڑے ادارے والے نہیں لکھتے۔ وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں، اور اللہ نے جذبات مجھے زیادہ دیے، الحمدللہ العظیم۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھ سے کچھ صحیح دین کا کام لے لے، جب تک آخری زندگی کی ہچکی لگتی ہے اس وقت تک خدا دین کا کام لے لے، اور اللہ راضی بھی ہو جائے۔ اور میری دعا ہے، اور کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ پر احسان نہیں بلکہ آپ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، آپ کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا بند قدوس آپ دین دنیا دونوں کے اعتبار سے اپنی رضا آپ کے ساتھ شامل رکھے، آپ کی نسلوں کو اللہ ہدایت پر رکھے۔ بات عرض کر رہا تھا کہ رتبے کے اعتبار سے صدیق اکبر جیسا آدم کی اولاد میں نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں گزرا، اور سیدنا فاروق اعظم اور عثمان ذی النورین جو رسول اللہ کے دور داماد ہیں، پوری انسانیت میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں گئیں، یہ ایک انفرادی خصوصیت ان کو حاصل تھی۔ ان کو مستثنیٰ کر لی جائے تو پھر اس وقت سے لے کر آج تک 1500 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان کوئی نہیں گزرا۔ ذہن میں رکھ لیں، سیدنا صدیق اکبر تقریباً 2.25 سال تک خلیفہ رہے، سیدنا فاروق اعظم 10 سال تک تقریباً، اور سیدنا عثمان 12 سال تک، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک گورنر رہے، اور تقریباً 20 سال تک امیر المومنین پوری ملت اسلامی کے 65,54,000 مربع میل رقبے پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت رہی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، سوچئے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخی معلومات بھی یقین ہوں گی، عالمی معلومات بھی رکھتے ہوں گے، اسلامی تاریخ کے اندر بھی ایسا کوئی انسان نہیں گزرا کہ 65 لاکھ
اور 54,000 مربع میل رقبے پر اسلامی حکومت قائم کی ہو فاروق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ معمولی بات ہے. آج سارا عالم اسلام جو ہے، جس کو کہتے ہیں، آپ کا پاکستان ایک بڑا ملک ہے. کتنا رقبہ ہے میلوں کے حساب سے؟ 3 لاکھ مربع میل میں شاید نہیں ہوگا. اس سے بڑا ہے سعودی عرب. سوڈان، لیبیا، یہ 2-3 ملک ایسے ہیں جن کا رقبہ بہت زیادہ ہے. لیکن کیا مناسبت سے ان سب کو مل کر سیدنا فاروق اعظم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مملکت کے ساتھ 65 لاکھ مربع میل اسلامی مملکت کے وہ والی تھے. ایک بات. دوسری بات، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان بھی اور غیر مسلم ان کے پاس فوجیں ہیں. بری فوج بھی ہے اور بحری فوج بھی ہوتی ہے. لیکن اسلامی بحریہ کے بانی جو ہیں اس کائنات کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے کسی خلافت کے زمانے میں بحریہ قائم نہیں تھی. اللہ کریم نے اس شخص کو بنایا اس کام کے لیے تھا کہ اسلامی مملکت کی حدود کو اتنا بڑا بنا دیا جائے کہ اس کے نظیر کو نہیں پیش کر سکے. اس زمانے میں بڑی مملکت رومیوں کی تھی، لیکن انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحریہ کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ 1700 جنگی جہاز سمندروں کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر نہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، نہ بڑے اس معاملے میں کوئی ایسا کردار ادا کرتے ہیں کہ جو ایسی کتاب پڑھ لیں جس سے کم از کم ہمیں ماضی ہمارے سلف صالحین جو ہیں ان کی کردار اور ان کی جو خدمات ہیں ان کا کوئی تذکرہ ہمیں معلوم ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. بچوں کو کیوں نہیں پتہ ہوتا کہ بڑوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا؟ میں صحیح بات کہتا ہوں کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ان یونیورسٹیوں کے اندر یہ بڑے بڑے جو کالج ہیں اور ان کے اندر پی ایچ ڈی کرنے والے اور فلاں فلاں، اور پھر جو ان کے اساتذہ ہیں، پوچھ لیں آپ. میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں چل پھر نہیں سکتا گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، بس یہیں کہیں محدود ہو کر رہ گیا ہوں. دل بڑا کرتا ہے کہ ان سب سے میں ملاقات کروں، ان سے معلومات حاصل کروں کہ تمہاری اپنی معلومات اسلام کے بارے میں کیا، اور تم ان بچوں کو جو تمہارے پاس آتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ان کو کیا معلومات دیتے ہو. انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں، بھلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں. شاید اس سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے یا اب بھی ہندوستان کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں اور وہاں مسلمان ہیں، ان کی معلومات، ان کی سوچ بہتر ہو. اب کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں یہیں کے اس ملک کے اندر رہتا ہوں. 1980 میں ایک دفعہ ہندوستان گئے تھے، لیکن اس وقت بڑا محدود سا ٹائم تھا. نہ اس وقت ایسی سوچ تھی، نہ کسی سے پوچھنے کی کوئی ہمت تھی، نہ ضرورت تھی. 8 دن دہلی میں رہے اور اس کے بعد واپس آ گئے. لیکن اب کچھ دل میں بڑا آتا ہے کہ ایسے لوگ ملیں، ان سے معلومات کریں کہ جو بڑے ہیں ان کی معلومات کیا ہیں اسلامی تاریخ کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت اور بڑے بڑے خلفاء جو دنیا میں گزرے ہیں.
یہ صحابہ کی محنت ہے میرے دوستو. آج میں اور آپ یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد بنا کر بیٹھے ہیں. صحابہ کی محنت نہ ہوتی یہاں کوئی مندر ہوتا یا کوئی چرچ ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ اسلام کے دشمن جو ہر دور کے اندر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں، اور اب کچھ ضرور سے زیادہ ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت جو آپ نے بڑی محنت سے تیار کی تھی، اس کی تنقیص، توہین، تذلیل کرنے میں کوئی لمحہ پر گزارش نہیں کرتے. اور خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن، جس کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اس کا دشمن بہت زیادہ ہے. عجیب انسان گزرے ہیں، خدا کی قسم. البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ کی کتاب ہے، 14 جلدوں کی. علامہ ابن کثیر آپ نے نام سنا ہوگا، ان کتابیں پڑھی ہوں گی، تفسیر بھی پڑھی ہوگی، تاریخ بھی پڑھی ہوگی، بے شمار کچھ لکھا انہوں نے. بڑے انسان تھے، خدا کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں. ان کے غالباً 8ویں جلد میں، کیونکہ میں نے پڑھا ہے اس کو، بڑی ضخیم جلدیں ہیں، جتنا قرآن کریم کا ایک جلد ہوتی ہے اتنا ایک جلد اسی. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے یہ پوچھا کہ یہ نوجوان معاویہ لکھنا جانتا ہے، یعنی ان کی تربیت شروع سے ایسی ماں باپ نے کی تھی جو کم ہی کسی کو نصیب ہوئی. تو آپ کی کیا رائے ہے، میں اس سے کیا کام لوں؟ خدا کا فرشتہ جبریل امین، وحی لانے والا، کہ معاویہ کو اپنا مخصوص لوگوں میں سے شامل کرے. استکتب ہو فَإِنَّهُ أَمِينٌ، اس کو اپنا کاتب بنا لیجئے، اسے لکھوائیے، وحی اسے لکھوائیے، فرامین اسے لکھوائیے. فَإِنَّهُ أَمِينٌ، بڑا دیانتدار انسان ہے، خدا کا فرشتہ ہی کہہ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ سیدنا معاویہ زندہ باد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں ان کے لیے ہیں. اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما. ایک روایت ایسی ہے، اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد ووقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، اس کو شہروں میں حکومت عطا کر اور اس کے عذاب سے محفوظ فرما. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس قسم کی چیزیں جب میں نے سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس معاملے میں آزمائیں گے ضرور، اور مجھے یہ ذمہ داریاں جو ہیں پوری کرنی پڑیں گی، اور بالآخر کی انہوں نے. ایک صحابی حضرت اللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم سے کسی بات میں مشورہ کرنا چاہا، تو دونوں حضرات اس بات میں کوئی مشورہ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے نہ سکے.
اور دونوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے یا رسول اللہ کچھ ہم اس معاملے میں حتمی بات بتا نہیں سکتے. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا ادعو معاویہ تھا، معاویہ کو بلاؤ ذرا. معاویہ بالکل اس میں نوجوان لڑکے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے 2 آدمی پر یقین نہیں کہ ایک بچہ کو طلب کر رہے ہیں. چنانچہ حضور نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ. معاویہ کو بلایا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا تم لوگ اپنی اس بات پر سامنے رکھو فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، ان کے بارے میں خدا کا فرشتہ وہی لانے والا کہ یہ مضبوط بھی ہے اپنے موقف کے اندر، جو کام کرے گا کر کے چھوڑے گا، اور دیانتدار ہے. بہت کچھ لکھا گیا ہے، میں نے تو ایسے چند چیزیں آپ حضرات کی خدمت پیش کر دی. میرے پاس جتنی کتابیں بھی ہیں، جتنی حضرت معاویہ پر لکھا گیا اتنے کسی اور پر نہیں لکھا گیا. رتبے کے اعتبار سے کوئی شک نہیں، صدیق اکبر کا کوئی ہمسر نہیں، وہ سن چکے ہیں آپ، نہ حضور کی امت میں نہ حضور سے پہلے کسی نبی کی امت کے اندر. وہ ایک الگ معاملہ تھا ان کا. اور جو خصوصیتیں اور جو خوبیاں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھیں، وہ بھی دنیا کے کسی انسان کو نبیوں کے علاوہ کسی انسان کو نہیں دی گئی. نبی کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن نبی کا امتی، نبی کا صحابی پھر پوری کائنات کے انسانوں سے بڑا ہوتا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے. آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھیں؟ جزاکم اللہ خیرا. یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کتنی ہیں. کسی نے لکھا 11 تھی، کسی نے لکھا 9 تھی. میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن دکھ مجھے ضرور ہوتا ہے. حقائق یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات 13 تھے. تو حضور کے 13 ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ حضرت رملہ، ان کا اصل نام رملہ تھا، ام حبیبہ کہلاتی تھی اپنی ایک بچی کی وجہ سے. حبیبہ بچی تھی تو ام حبیبہ، اس کی وجہ سے نام پھر ام حبیبہ مشہور ہو گیا. یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سگی ہمشیرہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو کیا ہوئے؟ اس لیے خال المومنین، پوری ماں کا جو بھائی ہوتا ہے نا، نبی کی بیوی ام المومنین کہلاتی ہے. پوری امت کے مسلمانوں کی ماں ہے، تو ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں ہوتا ہے. اس لیے عرب دنیا کے اندر کو اس زمانے سے لے کر آج تک خال المومنین کا، مسلمانوں کا خالو، مسلمانوں کا ماموں. اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں. خدا کی قسم جب ان کے تذکرہ ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، کیا عجیب انسان ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سواری پر سوار تھے، تو انہوں نے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ اپنا سینہ لگایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سینہ لگایا. فرمایا کہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، اللہ پاک اس کو دین کے ساتھ بھر دے گا. صحابہ میں، خلفاء میں خاص طور پر ایسا عجیب انسان، میں بڑے 2 کی تذکرہ میں نہیں کرنا تھا، وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں.
اتنا متحمل مزاج کہ بڑی بڑی باتیں ان کے طبیعت کے خلاف آتی ہیں تو حوصلے کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں. اور شاید اللہ پاک نے ان کا انتخاب ہی اس لیے کیا تھا کہ جو ہوتا ہے بادشاہ یا امیر المومنین ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے نبی تھے، سردار تھے. کبھی کسی کتاب کے اندر پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر توہین کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مارا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو ماریں گے تو پھر وہ مار برداشت بھی نہیں کر سکے، مرے گا، صرف مرے گا نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کو مارنے سے گریز کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحیم اور شفیق تھے، دل سے چاہتے تھے کہ کافر مسلمان ہو جائے. اگر مسلمان نہیں ہوتا کم از کم میرے ہاتھ سے مر کر جہنم میں نہ جائے. تبھی موت مرے گا تو جہنم میں ضرور جائے گا، لیکن اس عذاب سے کم ہوگا جو میرے ہاتھ سے مرنے کے بعد ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر مارا گیا. کس جرم پر؟ سارے بولیں، لیکن دو چار ساتھی جو میرے پاس ہمہ وقت رہتے ہیں وہی بولیں تھے. یہ تو کمال نہیں. رسول اللہ کا جرم کیا تھا؟ اللہ کی توحید. اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے. بس یہ بات ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے. اور مشرکین کہتے تھے اللہ کے سوا اور بھی حاجت روا ہیں اور بھی مشکل کشا ہیں. وہ 360 جو انہوں نے خانہ کعبہ میں نصب کر رکھے تھے وہ ان کے حاجت روا اور مشکل کشا تھے. لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، بڑا وہ اللہ ہی کو سمجھتے تھے. مشرک بڑا اللہ ہی کو سمجھتے تھے. ساری کائنات کا مکمل اختیارات کا مالک تو صرف اللہ ہے، لیکن کچھ اختیار اللہ نے ان کو بھی دے رکھے ہیں. اب حضرات کو مجھے اچانک ذہن میں آیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، عربی میں لکھی تھی لیکن اس کا ترجمہ بھی کر دیا، بڑا خوبصورت. میں درخواست کروں گا حجت اللہ البالغہ کو پڑھیں آپ. اس سے آپ کو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ جو 360 انہوں نے خود ساختہ بناوٹی معبود بیت اللہ میں نصب کر رکھے تھے، ان کے بارے میں ان کا یہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختیارات ان کو اللہ نے دے رکھے ہیں، بڑے اختیار اللہ ہی نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھاتا ہے کہ سارے اختیار اول آخر چھوٹے بڑے سب اللہ کے اختیار ہیں، اللہ ہی کے پاس ہیں. اس پر ان کو غصہ آتا تھا کہ ہمارے باپ دادا کے دین و مذہب کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، بہت مارا گیا. اس قدر مارا گیا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت کے اندر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسی ڈال کر یا کوئی کپڑا ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں اس کو مروڑا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رکنے لگی. اس موقع بکر صدیق نے پھر اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں مارا. یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود میں قوت نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی جوانوں سے زیادہ طاقتور تھے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں. لیکن پیغمبر سمجھتے تھے کہ مجھے اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے ان کو مارنے کی نہیں، ان کو سمجھانے کی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، پڑھ لو، مان لو، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو آگے سے کیا کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ جو 360 ہمارے باپ دادا نے اپنے حاجت روا مشرک کے ساتھ ان سب کو چھوڑ کر کہتے ایک کو مانو، ایسا نہیں ہو سکتا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا گیا. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق نے پھر اس تشدد کا جواب دیا، سن چکے ہیں آپ. خود مار کھا لی، اس حد تک مار کھائی کہ ایک مشرک نے نیچے زمین پر لٹا کر ان کے چہرے پر اسی ضربے لگائیں کہ ان کے ناک اور چہرے کے سارے نقوش ایک جیسے ہو گئے. یہ سب کچھ پیغمبر کی حمایت کے اندر مار کھا لیا ابوبکر صدیق نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے نہیں دیا.
لوگوں کو یقین ہوگا کہ شاید یہ مر جائیں گے. خاندان کے لوگ، بنو تیم کے لوگ اٹھا کر ان کو گھر لے گئے اور آپس مشورہ کرنے لگے کہ اب وقت نے اگر مر جانا تو پھر اس کا بدلہ کیسے لیں گے. کیونکہ قبائلی نظام تھا، لیکن خدا بندے کو اس کا نظام کچھ اور ہی تھا. کچھ گھنٹوں کے بعد بکر صدیق کو ہوش آ گئی، اور ہوش آئی. ہوش آنے کے ساتھ ہی زبان سے جو جملہ نکلا، میرے آقا کا کیا حال ہے. سبحان اللہ، خدا کی کروڑ رحمتیں نہ ابو بکر صدیق پر. تو خاندان کے جو لوگ کافر تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہے، انہی کی وجہ سے مار کھائے اور انہی کو یاد کر رہے ہیں. گھر والوں نے کچھ کھلانا چاہا، کہنے نہیں، جب تک میں نے اپنے آقا کی چہرہ انور کی زیارت نہ کر لوں اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گا. ایسا ایمان بھی کسی نے دیکھا، کوئی سنا ہے؟ اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال ان کی خلافت کا زمانہ ہے. 10 سال فاروق اعظم کا ہے، 12 سال حضرت عثمان کا ہے، اور اس کے بعد 65,55,000 مربع میل کے رقبے پر مسلمانوں کو حکمرانی تھی، اور اس کا امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی مثال پوری انسانیت میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. اسلامی بحریہ کے بانی میں حضرت صدر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65,55,000 مربع میل کے رقبے کے امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد پھر ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی. اس کے بعد حکمران آتے رہے، لیکن وہ چیز نہ ملی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اتنے معتمد انسان، اتنے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ان کو حاصل تھا. لیکن ان کا تذکرہ میں کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ ان کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اپنے حلقوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر سنتے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے، انسانیت کے دشمن، ایمان کے دشمن، اسلام کے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن بھونکتے ہیں. شاید دنیا میں بھونکنے والی مخلوق کتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہوں گے جو صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں. لیکن ہمارا فرض ہے، میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم صحابہ کرام کی محبت کو ہر وقت دلوں میں تازہ رکھیں، اور جب موقع ملے ہم اپنے حلقہ احباب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھریلو خواتین کے اندر اس کا تذکرہ کریں. یہ ذکر خیر تازہ بتازہ رہنا چاہیے. انشاءاللہ پھر انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. یہ بات یاد رکھیں، جس سے انسان محبت رکھتا ہے انہی کے ساتھ حشر ہوگا. میں نے جو آیت پڑھی ہے میں پھر پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ سنا دیتا ہوں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ. جو لوگ اللہ اور ایمان پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے ہو تم نہیں دیکھو گے، جو کل کا ہو یا آج کا ہو. آج کا کوئی مسلمان بھی خدا کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، خاندان کے لوگ ہوں. أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِ الْإِيمَانِ، کہ جن لوگوں کے دل میں اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے ایمان لکھ دیا ہے، پتھر پر لکیر کی طرح، وہ کبھی بھی کسی اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھے گی. یہ مجبوریاں ہماری ہوتی ہیں، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں. نہ، کوئی رشتہ دار نہیں. سب سے بڑا رشتہ دین کا ہے، سب سے بڑا رشتہ دین کا ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا ہے اپنے تقدیر کے قلم. اللہ کے لکھے ہوئے کو اللہ ہی مٹا سکتے ہیں، کوئی نہیں مٹا سکتا. اور پھر ہوا ایسا
کہ بعض صحابہ کرام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کیا اسلام کی محبت میں. کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا، کسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو. یہ حقائق ہیں، یہ سچائیاں ہیں، ان کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. آج ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار کوئی فاسق فاجر ہے، ہم میں سے کوئی سوچتا ہے کہ اس کو قتل کر لیں؟ زیادہ سے زیادہ اس سے لا تعلقی کر دیں گے، قتل کرنے کا جذبہ نہیں پیدا. صحابہ نے وہ ایمان پایا تھا. اللہ اکبر. اللہ اس کے رسول کی محبت کے اندر باپ کو بھی قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا. ایک بہت بڑا مشہور منافق گزرا ہے، عبداللہ بن ابی، نام عبداللہ ہی تھا. مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا. اندر سے کالا تھا، نام عبداللہ ہی تھا. حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا بدبخت، لیکن اندر سے صحیح نہیں تھا. مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتا رہا، اور یہ خبریں رسول اللہ تک پہنچ گئی. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. یہ بھی یاد رکھیں، باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام عبداللہ، اور عبداللہ کا بیٹا عبداللہ ہو سکتا ہے، یہ عیب نہیں. ہم حدیث کی کتابوں کے بڑے مصنفین، محمد بن محمد بن محمد بن محمد، چار پشتوں میں نام محمد کے. امام بخاری جس کو ہم کہتے ہیں ان کا محمد بن اسماعیل، ان کا نام محمد تھا. یہ تو ضمنی سی بات ہے، بچوں کا نام محمد رکھیں. نبی سے پیار ہے، نبی کے نام سے بھی پیار کریں. ایسے اس بات کو ذہن نشین کر لیں آپ. نبی سے پیار ہے، نبی کے نام سے بھی پیار کریں، نبی کے کام سے بھی پیار کریں. تو عبداللہ بن ابی، اس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میرا باپ منافق ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ یہ نہیں کہ قواعد القتل، اس لیے کہ دنیا ہی سے رہے گی. یہ پیغمبر ایسے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو اب تاکید کرتے ہیں کہ اپنے باپوں کو قتل کریں. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ عبداللہ بن ابی کی جنازہ بھی رسول اللہ نے پڑھائی تھی، سنا چکا ہوں میں آپ کو. حالانکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، مانتا نہیں تھا، کلمہ پڑھتا تھا اور صحابہ کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتا تھا. اس کے بیٹے نے اطلاع دی، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے. تو آپ نے جنازہ پڑھا. حضور نے فرمایا آؤں گا. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر تشریف لے جائیں گے صحابہ بھی ادھر جائیں گے. صحابہ میں فاروق اعظم بڑے جذباتی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ارب ہار رحمت نازل ہوں ان پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جا کر یا رسول اللہ یہ منافق تھا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے. پھر کہا بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک پکڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی فراست کون پہنچ سکتا ہے؟ ساری دنیا کے فاروق اعظم انسان بن جائیں، نبی کی فراست کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. رسول اللہ نے صرف نماز جنازہ نہیں پڑھائی، بلکہ انہوں نے خاندان کے لوگوں نے آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں، اس کو بطور کفن پہنایا. حضور نے کرتا بھی دے دیا، بطور کفن پہنایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، فوراً خدا کی وحی آ گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان منافقوں میں سے جو مر جائے اس کی نماز بھی نہیں پڑھنی، اس کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کرنی. وہ وحی پہلے آ سکتی تھی، پڑھانے سے پہلے وحی پہلے آ سکتی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن نہیں آئی. حکمت کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حسن سلوک تھا اپنے مخالف کے ساتھ، کئی ہزار غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے اس کے سبب سے. لیکن بعد یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان اتنا پختہ تھا ان کے بیٹے کا، عبداللہ بن عبداللہ کا. حضور سے اجازت مانگے گا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، یہ منافق ہے.
اس بدنصیب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھانا بھی اس کو مفید نہ ہوا، اتنا اندر سے کالا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور حکمت وہی تھی کہ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کے نتیجے میں دار اسلام میں داخل ہو گئے، کفر کو چھوڑ دیا۔ اور بیٹے نے کتنا پختہ ایمان تھا، رسول اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، اجازت اگر ہو تو میں قتل کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، وہ حکمت میں بتا چکا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی صحابہ کرام کی۔ آج یہ جو مسجد ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے اس پاکستان کے اندر، اس خطے کے اندر، بر صغیر کے اندر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، یہ میں نے اور آپ نے، ہمارے بڑوں نے یہ خطہ حاصل نہیں کیا تھا، یہ صحابہ کرام کی محنت پر تھا۔ پاکستان کے اندر جتنا رقبہ بھی ہے، یہ صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجے میں اسلام میں آیا۔ ہندوستان میں جو رقبہ بھی ہے صحابہ، بنگلہ دیش میں ہے، وہ صحابہ کرام کی محنت سے۔ اس پورے بر صغیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، روس تک مسلمان وہاں بستے ہیں، اور آپ نے شاید دیکھا ہو کہ سخت برف کے اندر لوگ برف میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، پیر ان کے برف میں ہیں، پیشانی کے سامنے کپڑا رکھا ہوا ہے۔ کیا ایمان ہے ان مسلمانوں کا! دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ یہ آج کی بات ہے، پرانی بات نہیں، تھوڑا عرصہ پہلے میں نے دیکھا۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں پختہ یقین نصیب فرمایا اسلام کا اور اسلام کے اقدار کا، اور صحابہ کرام کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اور آج جو ہمارے اس معاشرے کے اندر دین کے دشمن، نبی کے دشمن، قرآن کے دشمن، صحابہ کے دشمن لکھتے ہیں یا بھونکتے ہیں، اللہ پاک ہم کو بھی، ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جی ہوتے رہے، خدا اپنے دین کا کام لے گا جس بھی لے گا۔ اور آج میرے جیسا ناکارہ سا آدمی، ایک خادم ہوں میں مسجد کا، جو بات کر رہا ہوں، آپ حضرات یقیناً اس بات کی شہادت دیں گے کہ جو میرے جیسا معمولی علم رکھنے والا آدمی بات کر رہا ہے، یہ بڑی بڑی شخصیتیں اس سے پہلے کر چکے ہیں اس انداز سے۔ آپ مسجدوں میں نماز تو پڑھتے ہی ہیں، نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ میرے اس جذبے کو اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہماری نسلوں کے اندر خدا ہدایت جاری کر دے، اور صحابہ کی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن اور اسلام کی سچی محبت ہمارے دل میں پختہ کر دے، کہ ہم ہر وقت اس جذبے سرشار ہوں، کچھ بھی ہو، کسے باشد، ہمارا رشتہ دار ہے یا واقف کار ہے، ملنے جلنے والا ہے، دین کے معاملے میں ہمیں کسی کا لحاظ نہ کریں۔ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن یہ کہ وہ دین کے خلاف کوئی بات کرے اور ہم کہیں یہ ٹھیک ہے چلو ایسا ہوگا، ایسی بات نہیں۔ خدا مجھے بھی اپنی رحمت کے ساتھ ایسا جذبہ نصیب فرمائے، اور آپ حضرات سب کو ایسا جذبہ نصیب فرمائے کہ آپ دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہ کریں، کیونکہ ہم نے مر کے خدا کے سامنے جانا ہے، پھر نہ ہمیں باپ نے پوچھنا ہے، نہ ماں نے پوچھنا، نہ بھائی نہ بیٹے نے پوچھنا، تنہا ہم ہوں گے اور ہماری ذات ہوگی، اور ہمارا اس دنیا کے اندر عقیدہ اور کردار یہ ہمارے ساتھ ساتھ جائے گا۔ خدا سب کو ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔